تک پہنچانا مکمل کر دیا گیا ہے، اب کاغذ کی ضرورت کیا ہے یا اب قلم کی ضرورت کیا ہے؟ حضور سے کون سی نئی بات ہے جو تم نے لکھوانی ہے؟ حضور تو ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ تمہارا دین پر کتنا اعتبار ہے، میری زبان پر کتنا اعتبار ہے، اور قرآن کریم پر کتنا تمہارا اعتبار ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا تم ادھر ادھر دھیان نہ دو، حضور علیہ السلام نے دین پہنچا دیا، کامل اور مکمل کر دیا ہے، اب ہمیں کسی بات کی ضرورت نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا چلو ٹھیک ہو گئی بات، اب اس کے بعد ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ اب آج اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ یہ نبی ہے، یا یہ کہے کہ یہ فلاں گروہ کا نبی ہے، یا یہ کہے یہ فلاں وقت کا نبی ہے، یا کہے یہ فلاں علاقے کا نبی ہے، یا یہ کہے فلاں قوم کا نبی ہے، یا یہ کہے اقوام متحدہ نے اس کو نبی بنا دیا ہے، یا یہ کہے کہ بین الاقوامی اداروں نے اس کو نبی بنا لیا ہے، یا یہ کہے کہ جو فلاں فلاں نبی ہیں حضور کے بعد ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، تو میرے محترم اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے کذاب دجال ہوں گے۔ تو بتائیے کسی کو کذاب کہنا اس کی عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ بھئی آپ کوئی بات کہو، میں کہوں تم کذاب ہو، جھوٹا کہنا یہ چھوٹا لفظ ہے، کذاب کا مطلب ہوتا ہے تم خاندانی نسلی جھوٹے ہو، یہ اتنا سخت لفظ ہے۔ عربی زبان میں کاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، اور کذاب کا مطلب جو نسلی اصلی جھوٹا ہو، جس کی کوئی بات سچی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کذاب۔ اس کی کسی بات کو سچا نہ کہا جائے، اس کو کہتے ہیں کذاب۔ اب بتائیں اتنی بڑی بات اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، فرمایا وہ کذاب ہوگا، وہ لعین ہوگا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دجال ہوگا۔ بتائیے دجال کس کو کہتے ہیں؟ یہ اچھائی کا لفظ ہے کہ برائی کا؟ اگر تو اچھائی کا ہو تو پھر تو ابا جان کو بھی کہنا چاہیے ابا جان آپ مجھے دجال لگ رہے ہیں، یا کسی بڑے مولوی صاحب کو کہنا مولوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت دجال ہیں، پھر تو ایسے کہنا چاہیے اگر یہ لفظ اچھائی کے معنوں میں ہے۔ یا اگر اس لفظ میں اچھائی ہو تو پھر تو کہنا چاہیے ہمارے ملک کے سب سے بڑے دجال تشریف لا رہے ہیں، تو صدر صاحب کو بھی کہنا چاہیے، پھر تو یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اچھائی کا لفظ جو ہوا۔ پھر تو بڑے پیر صاحب آ رہے ہوں، ان کو ہار شار ڈال کے ہمارے بڑے سب سے بڑے دجال تشریف لا رہے ہیں، پھر تو یہ کہنا چاہیے۔ تو کیا دجال یہ اچھائی کا لفظ ہے؟ بھائی اچھائی کا نہیں، تو کیا یہ برائی کا لفظ ہے؟ اس کے لیے برائی بھی چھوٹا لفظ ہے۔ دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے والا، دجل، اور دجال کا مطلب ہوتا ہے جس کی زندگی ہی دھوکوں سے بھری ہوئی ہو، جو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے ملتے بولتے ہر وقت جس کی طبیعت میں دھوکہ فراڈ ہو اس کو کہتے ہیں دجال۔ اگر کوئی ایک آدھ جھوٹ بولے کہتے ہیں کاذب ہے، یہ کذب بیانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ عمل میں جھوٹ کہتے ہیں کاذب ہے، فلاں عمل میں جھوٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہو ہی نسلی اصلی جھوٹا کہتے ہیں کذاب۔ کذاب جب کہا اس کا مطلب اس کی ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ جب دجال کہا فرمایا کہ اس کی ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ جب کسی کو کہا جائے دجال تو حدیث میں ایسے بندے کی حدیث کا اعتبار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں دجال ہے چھوڑو اس کو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے حدیث میں اگر کسی راوی کو کذاب یا دجال کہہ دیا جائے تو اس کی بیان کردہ حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، اس کو لیا ہی نہیں جاتا۔ اور ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے جبرائیل نے یا مجھے ٹیچی نے یا مجھے فلاں نے یا اس نے کچھ نہ کہا ہو، میں کہہ دوں کہ یہ فلاں کا نبی ہے، جیسے گرو نانک کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ سکھوں کا نبی ہے۔ بھئی سکھ تو خدا کو نہیں مانتے، نبی کو کہاں سے مانیں گے؟
اگر میں کہوں یہ عیسائیوں کا نبی ہے، بھائی آج دنیا میں پوری دنیا عیسائیت کسی نبی کو نہیں مانتی، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی فرقے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، وہ نبوت کو مانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یسوع مسیح یہ تو آسمان سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے اللہ خود نازل ہوا، نبی تو نہیں مانتے، نبی تو ہم کہتے ہیں ان کو۔ اسی طرح جتنے بھی لوگوں کو اگر نبی کہا جائے حضور کے بعد تو ہم کہیں گے یہ کذاب ہیں، اور یہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہا۔ اور ہم میں اگر پنجابی میں کوئی بندہ اس بندے کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے دے تو کام چلے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے نا، اور ہم تو ماشاءاللہ پنجابی تو گالیوں سے بچتے بھی نہیں، ہماری تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اوے تیری ماں نو تو کتنے سے، یعنی سگے دوست کو بھی کہہ رہے ہوں گے نا، اور تیری ماں نو صبح کا انتظار پہ کرنا کتنے ٹر گیا سے، اور تیری بہن نو تو کتنے ٹر گیا۔ یہ ہمارا عادت ہے، پنجابیوں کا یہ ماحول ہے۔ میں کئی محفلوں میں دیکھتا ہوں یار ایک دوسرے کو گالی دے کے بلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کسی ایسے جھوٹے کو گالی دے تو یہ تو ثواب کا کام ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کذاب کہا، آپ اس کو کہو لعنتی، یہ چھوٹا کام ہے۔ اگر آپ اس کو کہو کتا، چھوٹا کام ہے۔ اگر آپ اس کو کہو بے حیا، چھوٹا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا دجال، آپ اس کو کہو دھوکے باز، چھوٹا کام ہے۔ آپ اس کو کہو رنڈی باز، چھوٹا کام ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے، بنیادی طور پر یہ فسق و فجور کے عادی تھے، یہ لعین تھے، یہ پاگل تھے، یہ دیوانے تھے، یہ احمق تھے۔ اور سکھوں کا گرو نانک، کل رات ایک محفل میں تھا، وہ کہہ رہے جی سکھوں کا گرو نانک تو سکھ تو توحید تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔ میں نے کہا میری ایک بات یاد رکھنا۔ کہتے جی بتائیے۔ میں نے کہا گرو نانک سے بزدل بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ وہ کہہ لگے جی وہ کیسے؟ اب ساری دنیا کے سکھ مل کے گرو نانک کو پہلا گرو مانتے ہیں، پہلا گرو ان کا گرو نانک ہے، اور گرو نانک اتنا بزدل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا گرو نانک کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ وہ حج بھی کرنے گیا۔ ہمارے بزرگوں میں سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں آباد ہیں، اور یہ اجمیر شریف والے جو حضرت ہیں، یا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پاک پتن میں ہے، یہ ان کے متعلقین اور مریدین میں سے تھے۔ اور یہ حضرت داتا گنج بخش لاہور والے، یہ ان کے ہم اثر ہیں۔ یا آپ کے گجرات میں حضرت شاہ دولت دریائی، یہ ان کے ہم زمانہ ہیں۔ اور سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گرو نانک بھی جایا کرتا تھا، وہاں رہا کرتا تھا اور ان کے پاس چلے کرتا تھا، لیکن اپنی زندگی میں حج بھی کیے، نیکوں کے پاس بھی رہا، اور ان کی باتیں گرو گرنتھ میں، جو ان کی گرنتھ کی کتاب، اس میں بھی نقل کی، لیکن زندگی بھر وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ مسلمان تھا، کیسے جی؟ وہ جی حج کرنے گیا تھا۔ تاریخ سکھ میں نے پڑھی، اس میں گرو نانک کی ایک کتاب کی تصویر، ایک قمیض کی تصویر دی ہوئی ہے، یہ قمیض کے بازو، یہ پلو، ادھر آیت الکرسی لکھی ہے، بازوؤں پر چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، نیچے اور آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جی کیا ہے؟ یہ اس کا قرآن سے محبت ہے۔ بھئی قرآن سے محبت اس کی قمیض سے پتہ چلی، اپنی زندگی میں بھی اس نے بتایا؟ اگر بتایا ہوتا تو بتائیے سکھ مسلمان ہوتے کہ نہ ہوتے؟ اور سکھ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے بزدل آدمی، اور بزدل آدمی کی بندہ کیا تعریف کرے؟
بزدل آدمی کوئی تعریف کے قابل تھوڑا ہی ہوتا ہے. جو آدمی آپ کو گالی دے اور بھاگ جائے، اب آپ اس کے پیچھے اس کو گالیاں دینے کے لیے بھاگیں تو یہی سمجھا جائے کہ پاگلوں والی حرکت ہے. جو بھاگ ہی گیا تو بھاگ دے دو. اس لیے میرے محترم، حضور کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، یا کوئی کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے، یا ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، یا کوئی کسی کے بارے میں سمجھتا ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یا وہ کسی کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ یقین دلاتا ہے، یا وہ سمجھاتا ہے کہ فلاں حضور کے بعد جو نبی ہے یہ فلاں فرقے کا نبی ہے، تو یاد رکھیں یہ خود کلمہ کفر ہے. اس لیے کہ حضور کا جو منصب نبوت ہے یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ ہم چولوں کی طرح بانٹتے پھریں. یہ ایسا منصب نہیں ہے. یہ اگر کسی آدمی نے کہا بھی ہو کہ میں نبی ہوں، ہم یہ کہیں گے یہ کذاب ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے یہ جھوٹا نبی ہے. اس لیے کہ نبی کا لفظ اتنا متبرک ہے کہ جھوٹے کے ساتھ نبی کا لفظ نہیں بولا جائے گا. یہ کہا جائے گا کذاب ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے خود کہا. حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں ہوں گے ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال. یہ تو نہیں کہا 30 نبی جھوٹے دجال، نبی کا لفظ تو نہیں استعمال کیا. اس لیے لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ اللہ اور نبیوں کو ہی زیب دیتا ہے. اللہ جو نبی بناتے ہیں اور جس کو اللہ نبی بناتے ہیں انہی کو زیب دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب بتائیے، وہ ایک لطیفہ میرا خیال ہے میں رات ہی کہیں سنا، وہ کہہ رہے تھے شاید اسی شہر کا واقعہ ہے، اور یوٹیوب میں نے سنا ایک آدمی بڑا رو رہا تھا، اور روتے روتے وہ کوئی کلپ ریکارڈ کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماواں جڑیاں نے وہ تے گلی گلی چ لب جاندیاں نے، بھیناں تے گلی گلی چ لب جاندیاں نے، اور زنانی ایسی چیز ہے جڑی لب ہی نہیں سکتی. لہٰذا سب تو قدر والی چیز زنانی، وہ پیر دھو کے پینے چاہیے نے، وہ خدمت کرنی چاہیے، وہ لتاں دبانیاں چاہیے نے، وہ وجہ کہ لب ہی نہیں سکتی. وہ کسی نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ کہنے لگا جب بندہ مرتا ہے، جب کوئی ماں مرتی ہے تو محلے کی ساری عورتیں کہتی ہیں میں تیری ماں، تو فکر نہ کر. بھیناں بن جاندیاں نے بھی ہم تیری بہنیں، اور بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں جی ہم تیری بیٹیاں. بتاؤ کوئی عورت کہتی ہے میں تیری بیوی؟ تو بیوی تو ایک ہی ہوندی ہے. تو اس طرح سے جیسے خاوند یا بیوی کا رشتہ دوسرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی وہ نبی ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو جھوٹا نبی کہنا بھی توہین ہے نبوت کی. اس لیے اس کو کہیں گے کذاب، اس کو کہیں گے دجال. جب اس کو کذاب کہا تو خود بخود پتہ چل گیا بھئی کیوں کذاب کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب ہم نے کہا کذاب تو بھئی کسی بات پر ہی کذاب کہہ رہے ہیں نا، ہم نے کوئی معاملہ تو نہیں کیا. جتنے ایسے 2 نمبر لوگ گزرے ہیں، اور یقین جانیں کہ اگر حضور کی سیرت کا موضوع نہ ہوتا تو میں آپ کو نام لے کے لطیفے سناتا کہ کس کس زمانے میں کون کون دجال اور کذاب گزرے ہیں، اور کیسے کیسے احمق گزرے ہیں، اور کیسے کیسے باولے، دیوانے اور پاگل گزرے ہیں. حیرت ہوگی آپ کو. لیکن میری عادت ہے کہ جب میں حضور علیہ السلام کے موضوع پر کوئی بات کروں تو میں کبھی کسی بد آدمی، منحوس آدمی کا نہ حوالہ دیتا ہوں نہ بات لاتا ہوں. اس لیے میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضور آئے، حضور نے دین مکمل کر دیا. بتائیے جب حضور نے مکمل کیا کوئی کمی چھوڑی؟ اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں جو بندہ ہے نا وہ اس نے آ کے کمی پوری کی، یا دین میں کمی تھی یہ UN نے کمی پوری کر دی، یا اسلام میں کمی رہ گئی تھی یہ فلاں نے کمی پوری کر دی. یاد رکھے کمی نہیں ہے، دین میں کمی نہیں. اگر آپ دین میں کمی کا تصور بھی کریں گے تو بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے علم میں نہیں آئی، میں نے پڑھا نہیں،
مجھے پتہ نہیں چلا، وہ میں نے کسی سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا، مجھے پتہ چل گیا۔ اس لیے دین یا دین اسلام، یاد رکھے کوئی بندہ یہ دین بنا نہیں سکتا، کوئی مفتی دین بنا نہیں سکتا، یہ مسئلہ گھڑ نہیں سکتا، اپنی طرف سے مسئلہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو اب دین کی ضرورت کہاں سے رہ گئی؟ لیکن یہ علماء، یہ مفتی، یہ مجتہد، یہ اولیاء، یہ ان دینوں کے مسئلوں کو کھول کے بتا دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ والی بات اس آیت سے، اس حدیث سے، اس بات سے، امام کے اس قول سے پتہ چل رہی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ دین ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضور کے بعد اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی فلاں کا احترام بھی تھوڑا ہو جانا چاہیے، مثلا آپ میں سے کسی جھوٹے نبی کو آپ کہہ رہے ہو یہ کذاب ہے، اور کوئی بندہ کہ نہیں تھوڑا سا احترام کرنا چاہیے، بھئی کس بات کا احترام کرنا چاہیے؟ وہ تو ایسے ہی ہے، ایک بندہ آپ کے گھر آ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے، جب آپ آئیں تو آپ کو وہ روکے، آپ پوچھیں بھی کیا ہوا؟ کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میری بیوی ہے اندر، تو بتائیے آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ یہ کہیں گے نہیں بھئی بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، ادھر بیٹھے دونوں مسئلہ مشورہ کر لیتے ہیں، پھر طے کر لیتے ہیں بھی یہ بیوی اندر کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ بتائیے کوئی دنیا کا بندہ یہ برداشت کرے؟ پاگل سے پاگل یہ کہے نہیں جی جو اندر بیوی ہے یا یہ گھر، یہ طے کر لیتے ہیں آپ بیٹھ کے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کے دانت پہ دو لگائیں گے، آپ اسے پاگل کہیں گے، آپ لڑائی کریں گے، محلے والوں کو اکٹھا کر لیں گے اور یہی کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ میرے گھر میں آگے کہتے جی میری بیوی اور میرا گھر، یہ تو پاگل ہے، پکڑو اس کو۔ میرے محترم، دین کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے فلاں آدمی میں بھی تھوڑا تھوڑا نبوت والا سلسلہ ہے، ہم کہیں گے کذاب۔ اور نہیں جی فلاں جو علاقے میں بندہ گزرا وہ بھی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، ہم کہیں گے دجال۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مطلب ہے کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں، یہ جتنے 2 نمبر نبی یا کذاب دجال گزرے میں نے ان کی تاریخیں پڑھی، ان کی کتابیں پڑھی، اور مجھے آج تک کوئی اچھی بات نہیں ملی۔ بلکہ ایک جگہ میں گیا تو ایک فرقہ وہ جو ایک نئے نبی کو مانتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو باتیں ہونے لگ گئیں، تو میں نے پیار کے انداز میں نے کہا یار میں آپ سے کہتا کچھ نہیں، مجھے ایک کام کرو، جو تمہارا جس کو بھی تم مانتے ہو اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کہنے لگے جی 80 سے زیادہ۔ میں نے کہا سیدھا کہو 86 کتابیں لکھی ہیں۔ کہتا ہاں جی 86 کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا ان 86 کتابوں میں ایک بات مجھے آپ ایسی دکھا دو جو حضور کے دین میں نہیں ہے، میں ابھی تمہارے مذہب میں آ جاتا ہوں، ابھی آ جاتا ہوں، اور بتاؤ، ایک بات بتا دو بس۔ اب وہ جناب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تو ضرورت رہ گئی کسی بات کی؟ تو اس لیے ایسے پاگل سے یہی پوچھا جائے گا او بھائی نئی بات کون سی ہے تیرے پاس؟ کوئی نئی بات تو بتا دو، جو پہلے نہیں تھی وہ تم لے کے آئے ہو، کوئی ایسی بات تو بتا دو۔ اس لیے کذاب، دجال اور ایسے لوگوں کے بارے میں تصور بھی کرنا، بھئی ان کا تھوڑا احترام ہو جانا چاہیے۔ دیکھو جی لوگ تو مانتے ہیں نا جی، بھئی لوگ اگر گندگی کو، غلاظت کو جو آپ لیٹرین میں جا کے کرتے ہو کہنا شروع کر دیں یہ گڑ ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے چلو کھاؤ نہیں لیکن آپ اس کو یہ برا نہ کہو یار، اس کو گندگی نہ کہو؟ آخر کچھ لوگ تو اس کو گڑ کہتے ہیں نا جی۔ اگر کوئی بندہ کسی گندی چیز کو، روڑی کو کہے یہ شکر کا ڈھیر ہے اور آپ کو یہ روڑی ہے، تو بتائیے کوئی تیسرا بندہ اٹھے نہیں بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو نا یہ بھی تو انسان ہے، اس بیچارہ کتنے پیار سے کہہ رہے یہ روڑی نہیں یہ شکر ہے، تو آپ اگر اس کو شکر نہیں کہتے تو روڑی تو نہ کہو نا۔ تو بھئی ہے روڑی، ایک بندہ نابینا ہو گیا ہے،
ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے، ایک بندہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو کیا اس کے پیچھے لگ کے آپ حقیقت کو بدل دو گے؟ ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے پیچھے لگ کے دین کو موڑ دو گے؟ دین کی باتوں کو ہٹا دو گے؟ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یا تو آج چاند چڑھ گیا ہوگا یا آج چڑھ جائے گا، یہ آج کل میں ربیع الاول شروع ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول حضور کا مہینہ، اور حضور کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس میں حضور دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لے کے بھی اسی مہینے میں گئے۔ اس مہینے میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ حضور سے محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے اندر حضور کی کوئی ایک سنت زندہ کر لیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی۔ یاد رکھیں، یہ ختم دلانے میں، یہ دیگیں دینے میں، یہ جھنڈیاں لگانے میں، یہ لائٹنگ کرنے میں، موم بتیاں جلانے میں، اگربتیاں جلانے میں، اور وہ بازاروں میں چادریں لگانے میں، پھول جھڑیاں لگانے میں، وہ چمکدار سا دھاگے لگانے میں، ان میں حضور علیہ السلام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت کا طریقہ آپ کا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اپنی گلی کو سونے سے سجا دیں، چاندی کے برتن بنا دیں، سونے کی دیگوں میں پکا کر لوگوں کو حضور کے نام پر میلاد کھلا دیں، سارے مجمع کو خوش کر دیں، سب کچھ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان محشر میں حوض کوثر پر جب آپ جا کر پیش ہوں گے تو وہاں آپ کا چہرہ دیکھ کر حضور فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ فرشتہ اعمال نامہ لے کے کھڑا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے نام کی دیگیں اس نے بڑی پکائی، جھنڈیاں بڑی لگائی ہیں، یا رسول اللہ پورا بازار اس نے سجا دیا تھا، یا رسول اللہ اس نے تو اپنے پورے علاقے میں یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں حوض کوثر پر جانے والے کو اس حلیے سے پہچانا جائے گا۔ وہ آپ کا حلیہ ہے؟ نہیں ہے تو کر لیجئے، اور قسط وار کر لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی داڑھی بالکل نہیں ہے تو یہ طے کر لیں بھی آج کے بعد میں موٹی مشین پھروا دیا کرو، اس لیے کہ جو نیک عمل ہے کرنا مشکل بڑا ہوتا۔ گھر میں بیوی احتجاج کرے گی، دوست احتجاج کریں گے، ملنے والے لڑائی کریں گے، نہ جانے کیا کیا مشکل ہو جائے گی۔ تو پہلے اس کو مشین پہ لے آئے تاکہ لوگوں کو تھوڑی عادت پڑ جائے، میں منہ پہ بال ہیں اور یار ان جی میں کیا چلو، پھر اس سے آگے تھوڑی سی اور بڑھا لیں، پھر اس سے آگے تھوڑی اور بڑھا لیں، کرتے کرتے سنت کے مطابق پہنچ جائے گی، کسی کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ سنت ہے جو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، یہ وہ سنت ہے، اس کا انکار کسی نبی نے نہیں کیا۔ سر ڈھانپنا سنت ہے، اگر نہیں تو ٹوپی پہن لیا کرے، یا ابتدائی طور پر ایک ٹوپی جیب میں رکھیں، کبھی سر پہ ڈال لی پھر جیب میں ڈال لی، آہستہ آہستہ عادت پڑے وہ جاری کر لیں۔ خوشبو لگانے کی عادت رکھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب گلی میں گزرتے تو صحابہ فرماتے ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور اس گلی میں سے گزرے ہیں، اس لیے کہ خوشبو ہوتی تھی۔ تو خوشبو کی عادت رکھیں، خوشبو لگاتے رہا کریں، یہ بہترین سنت ہے۔ کپڑے سنت کے مطابق پہننا شروع کر دیں، عادتیں سنت کے مطابق اختیار کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ اپنے اندر کوئی ایک عادت پیدا کر لیں اور یہ کہیں یا رسول اللہ آپ کا مہینہ آیا، میں نے اس سنت کو اپنی زندگی میں جاری کر لیا، اور پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ یہ ہے اصل کام جو کرنے کا ہے۔ آپ جتنے مرضی دیگیں پکائیں، جو مرضی کریں، یاد رکھیں یہ آپ کے دل کی خوشی ہے۔ دین میں کتنا فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بتائے گا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے بڑی دیگیں پکائیں تو دین کا بڑا فائدہ ہو گیا۔ دین کا فائدہ ہوگا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے۔ لوگ آ کے پیٹ بھر کے اور بعد میں مونچھوں کو تا دے کے اور یہ بتا کے جائیں گے کدی میٹھا بھی ہو جانا نا تو بڑا ودیا سی، وہ یہ کہہ کے جائیں گے
اور جب جانے والے جائیں گے کہیں گے پچھلی باری تے چودھری صاحب 3 دیگاں سن تے ایت کی گل 2 ہو گئی ہیں، یہ کہہ کے جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے بڑا اہتمام، ہمارے لاہور میں ایک دوست ہیں، وہ ہر سال 63 دیگیں پکاتے ہیں، 63 دیگیں، کیونکہ حضور کی عمر مبارک۔ ان 63 دیگوں میں پھر مطلب ہے الگ الگ کھانے بناتے ہیں، 63 کے قریب، اور قدرتی میرے گھر کے سامنے ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا 63 کا کیا تعلق؟ کہتا جی حضور کے عمر 63 سال۔ میں نے کہا یہ حضور علیہ السلام نے اگر آپ سے پوچھا کہ 63 دیگیں تو تم پکاتے تھے، لیکن 1400 سال میرے دین کے ساتھ تم نے کیا کیا، میری سنتوں کے ساتھ کیا کیا، دین کی باتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم خود روزانہ صبح اٹھ کے شیو کرتے ہو، جو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں کیا جواب دو گے؟ لیکن جو بندے اپنے لیے خود ہی ایک راستہ بناتے ہیں وہ مانتے کم ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے طے کیا ہے کہ جی میں ہر سال اپنی گلی سجاتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میری ان باتوں سے نہیں رکے گا، اور جس نے نہیں رکنا بھائی نہ رکو، لیکن کام وہ کرو جس سے تمہارے دین کا فائدہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر بتا کے گئے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل کر دیا گیا، کمی نہیں ہے اس میں۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ کی نعمت دین کی صورت میں تمام ہو گئی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین اللہ نے راضی ہو کے پسند کر لیا ہے۔ حضور کے بعد اگر کوئی بندہ کسی جگہ، کسی علاقے، کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی زبان میں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جی میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، میں بھی یہ ہوں، میں بھی وہ ہوں، ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ کذاب دجال، کیا کہیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سنت ادا کرے۔